أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 125 سے آج کا درس قرآن ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، یعنی ہر سال لوگ وہاں پر حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جو وہاں پہنچ کر کے لوگ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو دوزخ سے نجات دے دیتے ہیں. آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ یعنی ادا کرو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز. یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے حج کی دعوت بھی دی تھی. اور یہ وہ پتھر ہے جسے جنت سے لایا گیا تھا، اور اسی پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو، یعنی وہاں کوئی آدمی برا کام نہ کرے اور ناپاک اس کا طواف نہ کرے، اور تمام آلودگیوں سے، تمام غلاظتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا. کیوں دیا؟ للطائفین، تاکہ لوگ جو طواف کرنے والے آئیں، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھو. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے گھر ہیں ان کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، تاکہ وہاں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس شہر کو امن. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے اس شہر بیت اللہ کے لیے، مکہ کے لیے دعا کی، اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اور واقعتاً اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مکہ کو اللہ نے امن کا شہر بنا دیا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آگے انہوں نے دعا کی اے اللہ روزی دے اس کے رہنے والوں کو اور میوے دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہیں ان کو روزی دے، میوے. اور کفار کے لیے دعا نہ کی تو وہ دعا نہ کی تاکہ وہ مقام لو سے، کفر سے پاک ہو جائیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دعا اس وجہ سے نہیں کی جا رہی تاکہ یہ اپنے کفر سے باز ہو کر مسلمان ہو جائیں. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرمایا جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پر، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ رہنے کی ہے. اب تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو بھی رزق دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا رزق کا حال جو ہے وہ امامت جیسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا. یعنی مطلب یہ تھا کہ روزی اور روٹی جو ہے یہ کوئی امامت جیسا ایک اہم فرض نہیں ہے، یہ ایک عام ہے.
اس میں کفار کو بھی دنیا میں ملے گی روٹی اور روزی کا رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، امامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف مسلمان کو دیں گے جو پہلے ایمان ہوگا۔ یہ جو روزی ہے یہ دنیا میں چند دن کے لیے، اس کے بعد ان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم کو حکم برادر اپنا اور ہماری اولاد میں بھی اگر ایک جماعت فرما بردار اپنی امت میں سے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ کرنے والا اور مہربان ہے۔ آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے پروردگار ہمارے بھیج ان میں سے کوئی رسول انہی میں سے کہ تاکہ ان پر تیری آیات کو پڑھے اور سکھائے ان کو کتاب والحکمہ اور حکمت ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ پاک کرنے کا مطلب کہ ان کو ان کے کفر سے، ان کی غلافتوں سے ان کو پاک کرے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ یہاں پر یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مانگی کہ اللہ ہماری جماعت میں ایک جماعت کو فرما بردار اپنی پیدا کر اور ایک رسول انہی میں سے جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ایسا نبی جو ان دونوں کی اولاد میں ہو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ان کی دعا کا مصداق بنایا، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام نے آ کر کے کفار کو، مشرکین کو، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو مسلمانوں کی جماعت میں بنایا اور ان کے ساتھ جنت کے وعدے کیے، اور جو لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا ہوا عذاب جو ان کو دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے اور جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔